ہم لوگوں کے گھروں میں لوگ گوشت نہیں پچاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں تو یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، یہاں تو ان کو گوشت دینا ہی نہیں چاہیے۔ ایک عید ایسی آئی، 3 دن گزر گئے اور میں دال بنا رہی تھی تو میں نے اپنی گرو سے کہا ہمارے گھر میں کوئی گوشت نہیں دے کے جاتا، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ڈیزرو نہیں کرتے کیا؟ لوگ ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ایک بوٹی ہمیں کو دے جائے آ کے۔ میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ پاکستان میں اب تک وہی سوچ برصغیر پاک و ہند والی جو سوچ ہے وہی موجود ہے۔ ایشیا میں آج بھی خواجہ سراؤں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اور یہی امپیکٹ آتا ہے کہ شاید پتہ نہیں یہ برے لوگ ہیں یا شاید معاذ اللہ کچھ عالم تو ایسے بھی کچھ لوگ فتوے لگا دیتے ہیں کہ شاید یہ اسلام سے ہی خارج ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، میں ہوں کا میزبان انیب ظہیر۔ عید آتی ہے، سب لوگ عید مناتے ہیں، لیکن جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے سب لوگ اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ وہ اپنی عید کیسے مناتے ہیں۔ میرے ساتھ سونیا ناز صاحبہ موجود ہیں جو کہ ایک خواجہ سرا ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کے لیے بڑے کام بھی کرتی ہے۔ اس بار پھر عید پہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے، وہ لوگ جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے، وہ لوگ جو دوسروں کے پاس رہتے ہیں، وہ لوگ جن کی اپنی فیملیز نہیں ہیں، ان کے درمیان خوشیاں بانٹنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اور آپ میرے پاس دیکھ سکتے ہیں گائے ہیں، قربانی کے لیے سونیا ناز صاحبہ لے آئی ہیں اور یہ جو گائے ہیں اس کا گوشت ہے یہ اپنی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں گی اور خوشیاں بانٹیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جب عید آتی ہے سب لوگ اپنی اپنی عید میں مگن ہو جاتے ہیں، اپنی فیملی سے مگن ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی نہیں سوچتا خواجہ سرا کمیونٹی ہے وہ کیسے عید مناتی ہے۔ بالکل، تو آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے، گائیں لے کر آئی ہیں، کیا سوچ ہے؟ کیونکہ یہی ہمارا گھر ہے، یہی ہماری فیملی ہے، یہی ہماری بہن بھائی ہیں، یہی ہماری کمیونٹی سب کچھ ہے، تو ہم اپنی جتنی بھی خوشیاں ہیں، جتنے بھی دکھ سکھ ہیں وہ آپس میں بانٹتے ہیں۔ تو ایک چیز کی آج سے کوئی 3-4 سال پہلے بڑی کمی محسوس ہوتی تھی، لوگ قربانیاں کرتے تھے اور قربانیاں کر کر کے لوگ ہلکان ہو رہے ہوتے تھے اور میں بالکونی سے دیکھ رہی ہوتی تھی کہ خواجہ سراؤں کی طرف کبھی کوئی گوشت لے کے نہیں آیا۔ اب یہ دیکھیں کہ میرے نا یہ لوز مام جان یہ کھڑے ہو رہے ہیں یہ بات کرتے ہوئے، یہ سچ ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں لوگ گوشت نہیں پچاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں تو یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، یہاں تو ان کو گوشت دینا ہی نہیں چاہیے۔ اور بلکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک عید ایسی آئی کہ میں آج بھی یاد کروں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ 3 دن گزر گئے اور میں دال بنا رہی تھی تو میں نے اپنی گرو سے کہا کہ گرو ہمارے گھر میں کوئی گوشت نہیں دے کے جاتا، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ڈیزرو نہیں کرتے کیا؟ تو مطلب میں نے بے بسی سی فیل کی اور اس دن میں نے تہیہ کیا کہ اللہ پاک مجھے جب بھی امپاورڈ کریں گے نا، آج کل پرسوں کبھی بھی، تو میں اپنی کمیونٹی کے لیے قربانی کروں گی۔ اچھا، آپ اتنا ایموشنل ہو رہی تھی، کیا سمجھتی ہیں کیوں خواجہ سرا کے ساتھ یہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ گوشت تو اللہ نے کہا ہے کہ میری تمام مخلوق کو ملنا چاہیے، لیکن آپ کو نہیں دیا جاتا؟ میں سمجھتی ہوں اگر پڑھی لکھی بات کریں نا تو 1870 میں جو ایکٹ پاس ہوا تھا نا، جو گورے نے کیا تھا، برٹش کلونیل ایکٹ، اس ایکٹ میں خواجہ سرا برادری کو کلونیلائز کر دیا گیا تھا اور ان کے اوپر ایک فرد جرم عائد کر دی گئی تھی کہ یہ لوگ انسانیت سے ہٹ کے کوئی لوگ ہیں شاید، یا شاید یہ معاذ اللہ ایلینز ہیں کوئی، اور ان کو قید بامشقت میں رکھا گیا اور ان کو سزائیں دی گئیں اور لوگوں میں نیگیٹیوٹی سپریڈ آؤٹ کی گئی کہ خواجہ سرا برادری جو ہے یہ برا روی کا شکار ہو رہی ہے یا کر رہی ہے یا ان کی ایکٹیویٹیز کچھ اچھی نہیں ہیں یا جو بھی، تو وہ جب نیگیٹیو کر دیا گیا تو گورا تو چلا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے قانون پاس ہوتے ہیں، جتنے بل پاس ہوتے ہیں وہ گورا ہی کرتا ہے، جتنی پالیسیز آتی ہیں وہ باہر سے ہی آتی ہیں۔ اب گورا تو سینسٹائز ہو گیا، اب ہمارے رائٹس بھی گورے نہیں پاس کیے سب سے پہلے برٹش یا یورپ کنٹریز میں، تو پاکستان میں اب تک وہی سوچ برصغیر پاک و ہند والی جو سوچ ہے وہی موجود ہے۔ ایشیا میں آج بھی خواجہ سراؤں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اور یہی امپیکٹ آتا ہے کہ شاید پتہ نہیں یہ برے لوگ ہیں یا شاید معاذ اللہ کچھ عالم تو ایسے بھی کچھ لوگ فتوے لگا دیتے ہیں کہ شاید یہ اسلام سے ہی خارج ہیں۔ جب منڈی میں گئی ہوں گی وہاں اور بھی مرد موجود ہوں گے، لیکن جب آپ گئی ہوں گے تو آپ کو جھجک ایک دفعہ محسوس ہوئی ہوگی؟ مجھے بہت زیادہ جھجک محسوس ہوئی، صرف جھجک محسوس نہیں ہوئی، مجھے وہاں لوگوں کا جو ڈسکریمنیٹری بیہیویئر تھا وہ بڑا عجیب لگا، بڑا ٹرانسفوبک کیا بیہیویئر کیا تھا۔ کر رہے تھے؟ میں وہی بتا رہی ہوں کہ بڑا ٹرانسفوبک بیہیویئر تھا، عجیب عجیب نظروں سے وہ مجھے گیزنگ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کون آ گیا ہو۔ تو پھر میں نے بہتر مناسب سمجھا کہ میں گاڑی میں ہی اسٹے کروں اور جو میرے اسسٹنٹ ہیں وہ گئے اور باقی لوگ جا کے تو پھر لے کے آئے۔ آپ اتنا کام کرتے ہیں خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے،
جب آپ اس کمیونٹی میں آئی ہیں تو آپ نے کیا ایسا دیکھا، کیا ایسے واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے جس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اب ان کی بھلائی کے لیے کام کروں؟ میں نے بہت سارے چیلنجز فیس کیے تھے. شاید ہی کوئی ایسا چیلنج ہو جس کے بارے میں آپ نے سنا اور میرے ساتھ نہ ہوا ہو. آپ کے 5 سے 7 منٹ کے انٹرویو میں شاید ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گی. کوئی ایک ایسا جس کو آج بھی یاد کرتی ہوں تو خوف آتا ایک ہو؟ میں نے قربانی کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ عید کا تیسرا دن تھا اور میں دال پکا رہی تھی, میں آلو بنا رہی تھی, اور میں اپنی گرو سے میں نے بولا کہ گرو کیا ہم لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں, لوگ ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ایک بوٹی ہمیں کو دے جائے آ کے. میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں بھر جاتی ہیں. میں نے اس دن تہیہ کیا تھا کہ مجھے اللہ پاک کس قابل کریں گے. میں اپنی خواجہ سرا برادری کی جتنے غریب لوگ ہیں, جتنے غریب بہن بھائی ہیں, ان سب میں جا کے گوشت تقسیم کروں گی. اور اللہ نے میری نیت صاف تھی, قبول کی, اور مجھے یہ چوتھا سال ہے کہ الحمدللہ میں قربانی کرتی ہوں اور میں سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. جب آپ ذبح کرواتی ہیں, کروانے کے بعد جب آپ اپنی کمیونٹی میں دینے نکلتی ہیں, کیا خوشی ہوتی ہے؟ ان کی آنکھوں میں خوشی ہوتی ہے یا آنسو ہوتے ہیں؟ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اور میں اللہ پاک کے سجدہ ریز ہوتی ہوں کہ یا اللہ پاک تو نے مجھے اس قابل کیا, میں اس قابل تھی ہی نہیں. اور جن کو دینے جاتی ہیں ان کا کیا آگے وہ سر؟ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, اور وہ لوگ بھی اب ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ وہ لوگ خود مجھے عید سے کچھ دن پہلے فون کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری طرف آنا نہ بولنا, یا ہمارا حصہ رکھ لینا, یا ہمارا شیئر رکھ لینا. تو وہ لوگوں کو ایک آس ہوتی ہے, ایک امید ہوتی ہے, ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ سونیا ہر سال کی طرح گوشت دینے کے لیے آئے گی, تو انشاءاللہ میں پھر جاؤں گی. زبردست ہے. ایک آپ نے گائے لی ہے, اور بھی پلان ہے؟ بالکل بالکل ہے, لیکن میرے پاس چیریٹی نہیں ہے, میرے پاس ڈونیشن نہیں ہے, میرے پاس کوئی فنڈس نہیں ہیں. پرسنل کیپیسٹی پہ میں جتنا کر سکتی تھی میں نے کیا ہے. اور یہاں جو ایک دو بھائی ایک سوال یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا. ظاہری بات ہے جیسے باقی لوگوں پہ, باقی جگہ پہ لوگ آپ کو ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں, تو ڈونیشن دیتے ہوئے بھی لوگ کرتے ہوں گے کہ جناب بالکل علی. کرتے ہیں, بہت زیادہ کرتے ہیں, بلکہ یہاں تک لوگ ٹرانسفوبک ہیں. کبھی پیچھے رمضان گزرا, ایک خاتون تھی, تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ رمضان میں ہم لوگوں نے راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سوری ہم خواجہ سراؤں کو نہیں دیتے, ان کو نہیں لگتا. بھئی وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ روزے رکھتے ہیں, تمہیں کیا پتا؟ آپ ججمنٹل کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں, آپ کیسے جج کر سکتے ہیں؟ کیا پتہ اللہ پاک کی ذات کو میری نیکی یا میرا کوئی عمل اتنا پسندیدہ ہو کہ میں اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں. آپ کیسے کسی کو جج کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ ذبح کرنے کا بھی ثواب ہے, خود کریں گی؟ نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ میں ایسے بہت پیار کرتی ہوں. یہ میرے بچوں کی طرح ہیں, اور کہتے ہیں قربانی بھی اس کی جاتی ہے جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. چند ہی دن ہوئے ہیں تو مجھے اس کے ساتھ بہت انسیت لگا ہو گئی ہے. خواجہ سرا تو ویسے بھی بے ضرر قوم ہے, کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی, پیار کرنے والے لوگ ہیں ہم. تو ہم تو اس طرح کا کام خود سے کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے. میں تو بالکل قطعی طور پہ پاس بھی نہیں کھڑی ہوں گی. ڈونیشن کی بات کر رہی تھی کوئی آپ؟ ہاں جی, ڈونیشن کی میں یہ بات کر رہی تھی کہ میں اپنی کمیونٹی کی جیسے کہ بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتی ہوں, ان کے ویل بینگ کے لیے کرتی ہوں. تو میری ریکویسٹ ہے مخیر حضرات سے کہ ہم لوگ بھی آپ کی طرح انسان ہیں, ہماری بھی ضروریاتی زندگی ہیں, اور کمیونٹی کے بیٹرمنٹ کے لیے, ان کی امپاورمنٹ کے لیے بھی میں کام کر رہی ہوں. اسمال اسکیل پہ انہیں بزنس کروا کے دیتی ہوں, چھوٹے چھوٹے سے, تاکہ ان کی ناچ گانے سے, ان کی بیگنگ سے, ان کی نیگیٹو ایکٹیویٹی سے جان چھوٹ جائے. بہت سارے لوگ ہیں جو ولنگ ہیں, جو نہیں کرنا چاہتے اور مجبوراً کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی سی چیریٹی کلیکٹ کرتے ہیں, ڈونیشنز کلیکٹ کرتے ہیں, اور وہ کلیکٹ کر کے ہم ان کو ایک اسمال اسکیل پہ ایک کاروبار باعزت روزگار سٹارٹ کروا کے دیتے ہیں. لیکن اور آپ کو پتہ ہے کہ حلال رزق کمانا بھی ایک عبادت ہے. اس عبادت میں میرے ساتھ کچھ شامل ہونا چاہیے تو موسٹ ویلکم, یہ ہمارا پلیٹ فارم کھلا ہے. نہیں جی, سونیا ناز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ نے دیکھا کس قدر اچھا کام کر رہی ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے, کہ وہ بری ایکٹیویٹی چھوڑ کے اچھی ایکٹیویٹیز میں آ جائیں, چھوٹے چھوٹے کاروبار کروا رہی ہیں. ان کا نمبر نیچے چل رہا ہوگا, آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اور جو ایک نیک کام یہ کر رہی ہیں, اس نیک کام میں آپ بھی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو لازمی حصہ ڈالیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.